کاروبار محدود اور آمدن کے سب ذرائع مسدود ہو گئے، وہیں بیوٹی پارلر سے روزگار کمانے والی وہ بیٹیاں جو اپنے گھر والوں کا سہارا بنی ہوئی تھیں، خود بے سہارا ہو گئیں۔ نارتھ ناظم آباد میں واقع ایک پارلر کی مالک ثنا اور ان کی بہنوں کا کل اثاثہ اسی پارلر کی آمدن تھی۔ کب سے یہ دوبارہ ری اوپن ہوئے پارلرز؟ ہم لوگ نے رمضانوں سے کیے، ٹھیک ہے، حالانکہ الاؤ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، کمانے کا دوسرا بھی اور نہیں۔ ابو ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، KPT میں جاب کرتے تھے، تقریباً 15 سال ہو گئے مئی میں ان کا، تو بس اب وہ جب سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے بڑے برے حالات ہی چل رہے ہیں، سبھی کے چل رہے ہیں، ہماری کے سبھی کے چل رہے ہیں تقریباً۔ مطلب خاص طور پہ ہم اگر ان پیشوں کی بات کریں نا جو تقریباً روزانہ کماتے ہیں، اور تو پارلر میں بھی ظاہر ہے وہ ایک ایسا، ویسے تو ہم لوگ کا بھائی تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم لوگ ساری بہنیں ہی ہیں، ماشاءاللہ سے 9 بہنیں ہم لوگ۔ 2.5-3 مہینے یہ ٹف ہی گزرا ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کس طرح سے گزرا ہے۔ اب یہاں یہ ہم لوگ کا رینٹ کا ہے، تو ان کے جو آنر ہیں وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ رینٹ دیں، بڑی مشکلوں سے ان کو کر کے رینٹ دیا۔ اب سیزن کا ٹائم تھا، سیزن پہ بھی جو ارننگ ہوتی ہے جس طرح کی وہ بھی نہیں ہوئی، وہ سال بھر کا اس میں کسر نکل جاتی ہے، جی اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جس طرح سے کام آنا چاہیے، جس طرح سے ورکنگ ہونی چاہیے اس طرح سے ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں؟ جو ہم 3 ہوتے ہیں اور ہم تینوں بہنیں ہی ہیں۔ تینوں بہنیں ہیں؟ جی ہم نے بھی سورس آف انکم اس کا مطلب یہی تھا؟ جی ٹوٹلی ہماری جو انکم اور سورس ہے یہی ہے۔ ابھی آپ کیا احتیاط کر رہی ہیں کم سے کم اپنے پارلر کے اوپر کہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے کیا؟ اسپرے، سینیٹائزر ہے، گلوز وغیرہ ہے، باقی خود لوگ احتیاط کر کر آتے ہیں، ساری چیزیں یوز کرتے ہیں، اور یہاں جو چیزیں سینیٹائز کر کے جی سب کچھ، پف وغیرہ تو ہٹا ہی دیے تقریباً، صحیح، وہ تو ختم ہی کر دیا، کاٹن وغیرہ یوز کرتے ہیں، ٹیشو کاٹن جو ڈسپوزیبل ہے کہ آپ نے جی وہ یوز ساری کیا اور یوز کر کے جی وہ پھینک دیا۔ بالکل صحیح، اچھی بات ہے۔ چلیں کم سے کم یہ کہ اب اس صورتحال میں ہم سب کی ذمہ داری بھی ذرا زیادہ بن گئی ہے کہ ہم کام تو کریں، ٹھیک ہے اگر حکومت یہ الاؤ کر بھی رہی ہے، کیونکہ میڈیا پر تنقید ہوتی تھی، اگر وہ کہتا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں تو بھی تنقید ہوتی تھی، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ تو نہیں، ہم لوگ یہی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، اگر شروع میں ہی ہم لوگ کرفیو پہ چلے جاتے تو اتنا بڑھتا نہیں، آئے دن یہی سن رہے ہیں کہ کرونا اتنا پھیل رہا ہے، اتنے مریض پھیل رہے ہیں، اتنی تعداد لوگ کی بڑھ رہی ہے۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ یار ہم پچھلے کرونا کا مریض دیکھا ہے، اب تو اپنے ارد گرد ہماری جو فرٹرنیٹی ہے، جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، ان کے اندر کوئی 10-12-15 لوگ ہیں جن میں اس کی تشخیص ہوئی ہے کرونا کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریئل تھریٹ تو ہے، موجود تو ہے، تو احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط تو کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، احتیاط ہی اب سب کچھ ہی ہے حل اس کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بحیثیت قوم اس سارے کرائسس کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد زیادہ کی یا لوگوں نے اپنے آپ کو زیادہ سیو کرنے کی کوشش کی؟ لوگوں نے مدد بھی کی، لیکن کب تک کریں گے؟ ساری بات وہیں آ جاتی ہے نا، اگر پیسہ انسان کے پاس ہے تو وہی کریں گے، مدد کیوں نہیں کریں گے؟ آخری حد تک کریں گے، جتنا ہوگا کریں۔ میرے پاس بھی اگر اتنا ہوگا تو میں تو کروں گی، کیونکہ میرے خود ریلیٹیو ایسے ہیں جو ظاہر سی باتیں پریشان ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ اور سلام ہے آپ کو اور آپ کی ہمت۔ آج کے سریام کو ٹیم سریام نے 2 دنوں میں ریکارڈ کیا ہے، اور ان 2 دنوں کے درمیان ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جسے میری رائے پر اثر انداز ہونا چاہیے تھا۔ ایک ذاتی معاملے میں ایک فیملی ممبر کے ساتھ رات بھر ہم کراچی شہر کے اندر اسپتالوں میں بیڈ تلاش کرتے رہے، اور صورتحال یہ تھی کہ کراچی کے اسپتالوں میں بیڈ کا ملنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو مکمل لاک ڈاؤن مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی مکمل طور پر کھلی چھوٹ دے دینا مسئلے کا حل ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب وفاقی حکومت اور سندھ حکومت دونوں کی گورننس کی آزمائش اور امتحان کا ٹائم ہے۔ ٹاسک فورس بنائیے، ہر طبقے کے لیے، ہر شعبے کے لیے، ہر شعبے اور طبقے کے لیے الگ SOPs کا قیام عمل میں لایا جائے، اور وہی ٹاسک فورس ان SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، اور جن شعبوں کے بارے میں حکومت کی یہ رائے ہے کہ انہیں کسی بھی طور نہیں کھولنا چاہیے، ان سے وابستہ افراد کے گھروں میں راشن پہنچانے یا ان کی زندگی چلانے کے کسی نہ کسی سلسلے کا انتظام بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ویلے پارکنگ پر بھاگ کر آنے والے مہمانوں کی گاڑیاں پارک کرنا اور پھر جاتے ہوئے گاڑی بحفاظت مالکان کے حوالے کر کے دروازہ بند کر کے خدا حافظ کہنے والے ڈرائیورز کی کمائی بس وہی 100-200 ہوتی ہے جو مہمان خوشی سے انہیں دے جائیں۔ ویلے پارکنگ کے کام سے وابستہ ڈرائیورز بھی پچھلے 2.5 مہینے سے بے آسرا ہیں۔ مانا کہ ابھی ایونٹس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، سینماز نہیں کھولے جا سکتے، ریسٹوران یا شادی ہالز کھولنا ممکن نہیں، لیکن ان لوگوں کی مدد کا کوئی میکانزم تو بنانا چاہیے تھا۔
आपका चूँकि वैले का कारोबार है तो वैले का काम कितना मुतासिर हुआ है? जैसे कि हमारी बुरी हालत ये है कि 3 महीने से हम लोग बेरोज़गार हैं। यहाँ पर कोई नहीं, हमारा वैले का काम है, हम लोग इवेंट करते हैं, रेस्टोरेंटों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे भी हमारा काम होता है। फिर उसके बाद शॉपिंग सेंटर्स हैं, शादी हॉल्स हैं, तो वहाँ पर हमारे काम है वैले पार्किंग का। तो वो सब तकरीबन लॉकडाउन की वजह से बंद है, सब तकरीबन खुल गया है। हमारे ये शॉपिंग सेंटर वगैरह, ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब बंद है। हम लोग तो बेरोज़गार होकर बैठे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें देखिए, ये नहीं, मैं इस प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा कि कल रात ही मैंने, हमारी एक अजीज़ा थी, उनके लिए पूरे कराची में बेड नहीं मिल रहा था। ये सिचुएशन है, सिचुएशन तो ख़तरनाक है, लोग एहतियात भी नहीं कर रहे थे जहाँ जहाँ इजाज़त भी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं, या तो उनका कारोबार किसी तरीके से खोलना चाहिए SOPs के ज़रिए, या कम से कम ये कि उनकी मदद तो करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती रही है अब तक, देखें आप साबुन की टिकिया लेते हैं, आप पत्ती का डब्बा लेते हैं, आप बिजली का बिल देते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है हर चीज़ के साथ। तो उस टैक्स के नतीजे में उन लोगों की कम से कम मदद ज़रूर की जाए। मैं कहता हूँ शादी हॉल अभी नहीं खोलने चाहिए, शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खोलने चाहिए, रेस्टोरेंट्स अभी नहीं खोलने चाहिए, या जहाँ रश लगने का इम्कान है। लेकिन कम से कम ये कि गवर्नमेंट की कोई किसी तरह की कोई मदद तो पहुंचती। तो ऐसा कुछ हुआ कि आपको किसी ने पूछा हो कि यार कोई राशन चाहिए आपको, या देखें सर, कोई एहसान नहीं है तो आपका हक है सब लोगों का। देखें सर, मेरे पास जो 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से मेरे पास कोई राशन, कोई गवर्नमेंट की वजह से कोई हेल्प नहीं है। हाँ, ये अपना इमरान खान के सपोर्ट, इनकम सपोर्ट जो सब, वो उसका एहसास का, वो मुझे ज़रूर मिला है। अच्छा, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान साहब का। इमरान साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो है वो जो मुझे मिले हैं। अच्छा, वैले का जो काम है वो तो खास तौर पे क्या डील होती है आप लोगों की? आमतौर पे तो नॉर्मली ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई जो आपको लोग देंगे वो उसी में से। जी बिल्कुल। किसी ने 100 रुपये दे दिए, किसी ने जी, हमारे हम एक से नहीं करते हैं यार। जी मतलब है कि सर हमारे पास जो सा वैले का जो है, हमारे कोई ना सैलरी होती है ना हमारे कोई चार्जेस पे होते हैं। हमें जो भी है कस्टमर, हमें जो भी गेस्ट हमें अगर वो टिप दे दें तो वेल एंड गुड। वो भी इवेंट हो, इवेंट, जी हाँ बिल्कुल इवेंट होता है हमारा। जैसे कि अपना किसी रेस्टोरेंट में हो गया, रेस्टोरेंट में चल रहा है, या शादी हॉल में इवेंट हो गया, शॉपिंग सेंटर में, तो हमें टिप वगैरह जो भी मिलती है तो हमारी अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमारा सर्कल चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 महीने नहीं 3 महीने तो सर हमारे 3 महीने में तो हमारी हालत ही ऐसी हो गई है कि आप ना पूछें कि किस तरीके से हम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।